Hi friends, Assalamu alaikum. Today we will learn how to speak English at home or itself without any teacher. Today we will learn how to speak English fluently and confidently without any help of the teacher. بغیر استاد کی انگریزی زبان کو کیسے سیکھیں؟ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہم انگریزی جیسے زبان کو بغیر کسی استاد کے اپنے گھر میں کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ کچھ لیکچرز کا سیریز ہے جس میں ہم آپ کو انگریزی زبان پر دسترس حاصل کرنا سکھائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئیں گی اور آپ مزید ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیوز کو دیکھیں گے۔ چلیے جناب، آپ کو بتاتے ہیں وہی گر اور کچھ ایسے ٹپس جس سے آپ گھر میں بیٹھ کر انگریزی زبان کو سیکھ سکتے ہیں۔ انگریزی زبان بین الاقوامی زبان ہے جو ہر جگہ پڑھی، لکھی اور سمجھی جاتی ہے۔ تقریباً 80 ممالک میں یہ سرکاری زبان ہے۔ اس کے علاوہ ہر ملک میں انگریزی زبان بولی، لکھی، پڑھی جاتی ہے۔ دنیا کا ہر علم اس زبان میں موجود ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی علم کو اٹھا کے دیکھ لیں، انگریزی زبان میں اس پر بکس ملتی ہیں، اس پر موویز ملتی ہیں، اس پر سب کچھ جو کنٹینٹ ہے وہ آپ کو انگریزی زبان میں مل جاتا ہے۔ بری صغیر میں برطانیہ راج کے بعد انگریزی زبان کو بہت ترقی ملی۔ پاکستان میں انگریزی زبان کو دفتری زبان کا درجہ بھی حاصل ہے۔ تعلیم کے میدان میں اس زبان کے بغیر ترقی کرنا تو ناممکن ہے۔ تھوڑے وقت میں انگریزی زبان سیکھی جا سکتی ہے۔ یہ ایک انتہائی دشواری والا سوال ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹس ہمیشہ کرتے ہیں کہ ہم کم وقت میں اچھی انگریزی کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے کم وقت میں آپ انگریزی زبان کو سیکھ سکتے ہیں۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے کچھ پلاننگ ضروری ہوتی ہے۔ بغیر پلاننگ کے آپ انگریزی زبان کو دیکھ تو سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو پڑھ یا لکھ نہیں سکتے یا اچھی طرح سے بول نہیں سکتے۔ انگریزی زبان بولنے اور سننے والے میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا زبان ہے جو ہر میدان میں جو بھی اس زبان پر دسترس حاصل کرتا ہے اس میں خود اعتمادی آتی ہے اور وہ اچھے سے اچھے جابز اس کو مل سکتے ہیں اور وہ اچھے سے اچھا کریئر بنا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اچھی طریقے سے ایک اچھے پلاننگ کے ساتھ اس زبان کو سیکھیں۔ تھوڑے ہی وقت میں گھر بیٹھ کر آپ سیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم آپ کو کچھ ایسے ٹپس اور گر بتانے والے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے بغیر استاد کے انگریزی زبان پر عبور حاصل کر سکیں گے۔ تو جی جناب، یہ ہیں وہ ٹپس، یہ 7 ٹپس ہیں۔ یہ 7 ٹپس آپ کو ہم بتا رہے ہیں جس پر آپ عمل کر کے آپ انگریزی زبان پر کچھ نہ کچھ آپ اس میں امپرومنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ لیکچر اصل میں ان بگنرز کے لیے ہیں جو انگریزی زبان کو ابھی سیکھ رہے ہیں یا ابھی وہ چاہتے ہیں کہ انگریزی زبان کو سیکھ لیں۔ تو نمبر 1 ٹپ نمبر 1 کیا ہے؟ کبھی بھی غلط انگریزی بولنے سے مت ڈریں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، میں غلط انگریزی بول لوں گا، لکھ لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہنسیں گے۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم لوگ پڑھنا ہی نہیں چاہتے، بولنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگلا کیا سوچے گا۔ ہمارا مقصد بنیادی طور پر پیغام کو دوسرے تک پہنچانا ہوتا ہے۔ ہمارا یہ مقصد کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ہم انگلش میں ماسٹر کر سکیں یا انگلش میں ماسٹر لیول کا ایک جو ہوتا ہے ہم اس طرح ہوں، یا اس نیٹو جو لوگ ہوتے ہیں جن کا مادری زبان ہے اسی طرح بول سکیں۔ کبھی بھی اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اپنا پیغام دوسرے کو پہنچانا ہے اور دوسرے کا پیغام سمجھنا ہے۔ آپ بس صحیح گرامر اور ووکیبلری پر توجہ دیں۔ اس کے علاوہ آپ چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، آپ اس کے بارے میں بالکل سوچنا ہی چھوڑ دیں۔ ٹپ نمبر 2، سیکنڈ ٹپ کیا ہے؟ آپ بلند آواز میں پڑھتے رہیے۔ انگلش کو سیکھنا ہے تو آپ پڑھتے رہیے اور بس پڑھتے رہیے۔ کوئی بھی کاغذ ملتا ہو، کوئی صفحہ ملتا ہو، کوئی کتاب ملتی ہو، کوئی ناول ملتا ہو، کوئی اخبار وغیرہ رسالہ ملتا ہو، جہاں پر آپ انگلش دیکھ لیں اور بس پڑھنا شروع کر دیں، چاہے وہ آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ تو بعد کی بات ہے۔ پہلے آپ پڑھنے کے لیے اپنا سٹیمنا بنائیں۔ وہ سٹیمنا آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ جب بھی آپ کسی چیز کو دیکھ لیں،
चाहे वो रास्ते में जा रहे हैं, कोई बिल बोर्ड में लें, कि सड़क के ऊपर कोई बिल बोर्ड, कोई इश्तिहार लगा हुआ है, उसको पढ़ें, देखें, उनको समझने की कोशिश करें। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो हर मोबाइल में, एंड्रॉयड में डिक्शनरी मौजूद है, आप उस डिक्शनरी को खोलें, अल्फाज को पढ़ने की कोशिश करें, उसके प्रोनाउंसिएशंस को पढ़ने की कोशिश करें, उसके स्पेलिंग्स को देखने की कोशिश करें। ख्वाह आपको आता हो या नहीं आता हो, ये सवाल बाद में है। पढ़ने से, लिखने से और बोलने से आपकी जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस मज़ीद बढ़ेगी, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट बनेंगे। पढ़ने से लिखने और लिखने से बोलने तक का सफ़र बग़ैर दिलचस्पी के मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। आप दिलजमी के साथ जुमलों का इस्तेमाल और बोलचाल पर तवज्जो दें कि कोई भी किताब, कोई नावल, कोई अखबार, उसमें जुमलों का इस्तेमाल कहाँ पर किया गया है। इसी तरह आपको पता चलेगा कि सही जुमला का इस्तेमाल, जुमले का सही कहाँ करना है, और बोलचाल का भी आपको पता चलता है कि यहाँ पर किस तरह सही तरह से कोई बात बोली जा सकती है और कौन सा सेंटेंस कहाँ पर फिट आता है। नंबर 3 नंबर टिप जो है वो ये है कि आप सुनिए। ये बहुत बड़ा टिप है, ये बहुत बड़ी गुर की बात है कि आप सुनते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं उसको वो आपको मुकम्मल करता है, आपको एक परफेक्ट मैन बनाता है। इसी तरह ज़बान जो है, ज़बान की भी जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं उतने ही आप उसमें परफेक्शन हासिल करते हैं। तो आप सुनिए, जो भी लोग फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं उनको सुनिए। एक अच्छा सामे जो है, अच्छा लिखना और बोलना जल्दी सीख जाता है। अगर आप अच्छे सामे ही नहीं हैं, आपको सुनने में दिलचस्पी ही नहीं है, तो आप उस ज़बान को बोल भी नहीं सकते और लिख भी नहीं सकते। जो सुनना नहीं जानते या सुनने में दिलचस्पी नहीं रखते, उनके लिए अंग्रेज़ी ज़बान का सीखना मुश्किल हो जाता है। अगर अंग्रेज़ी सीखनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए। सुनने के लिए बड़े प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब पर जाइए, रेडियोज़ पे जाइए, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स हैं, उनको फॉलो करें, उनको सुनिए, उनको देखिए। नंबर 4 टिप, 4 नंबर पर हम जो टिप आपको बताने वाले हैं वो है अंग्रेज़ी में सोचिए। ये बहुत अहम बात है, आप इस बात पर गौर करें। किसी भी ज़बान को सीखने के लिए उस ज़बान में सोचना बहुत ज़रूरी है। जो आप सोचते हैं वही ही आपके लिखाई में वो नज़र आता है और आपके बोलने में भी नज़र आता है। देखो, माइंड जो है वो आपकी रिप्रोडक्शन करता है जो आप सोचते हैं। यानी जो चीज़ आप सोचते हैं, योर माइंड विल रिप्रोड्यूस दोज व्हाट यू थिंक। जो आप समझते हैं और जो सोचते हैं जहन में, वही रिप्रोड्यूस होके आपके लिखने में और आपके बोलने में नुमाया होता है। जो आप सोचते हैं ज़्यादा इम्कान ही है कि आप वही कुछ बोलेंगे और वही कुछ लिखेंगे। ऑलवेज थिंक इन इंग्लिश। ये याद रखिए इस सेंटेंस को कि ऑलवेज थिंक इन इंग्लिश। इन दिस वे योर माइंड विल रिप्रोड्यूस सेम थिंग्स वाइल स्पीकिंग एंड राइटिंग। नंबर 5 नंबर टिप क्या है? अपने ज़ख़ीरा अल्फाज को बढ़ाइए। कोशिश करें कि आपकी वोकेबलरी जो है वो इम्प्रूव हो, उसको डेली बेसिस पर इम्प्रूव करें, उसको कुछ ना कुछ अल्फाज, अपना जो आपका ख़जाना अल्फाज है इंग्लिश का, उसमें इस ख़जाने अल्फाज में इंग्लिश के मानी और इंग्लिश का इस्तेमाल, ये 2 चीज़। जब भी आप कोई लफ्ज़ देखें उसके मानी डिक्शनरी में देख लें, आजकल बड़ी डिक्शनरीज़ हैं, आप उसमें उसकी यूजेज देख सकते हैं और उसको समझने की कोशिश भी करें। किसी भी ज़बान के ग्रामर को सीखने के बाद अल्फाज का ज़ख़ीरा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इंग्लिश ग्रामर, उसके सिंटैक्स को, उसके सारा कुछ इंग्लिश के जो ग्रामर उसको सीख सकेंगे, लेकिन उसके बाद अगर आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा ही मौजूद नहीं है, तो तब आप उस ज़बान को सही तरह से पढ़ और लिख नहीं सकते हैं। जब भी आप दिन का आगाज़ करें तो कम से कम 5 से 4 अल्फाज, 6-10, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपका स्टेमिना है, आप उतने अल्फाज को सीखें, उसके माने तलाश करें और अपनी डायरी में लिखें, और फिर उन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें और इसी तरह वो फ्यूचर के लिए अपने माइंड में स्टोर करें। नंबर 6 टिप जो आपको हम बताने वाले हैं वो है ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बात करें। कोशिश करें कि जितना आप कह सकते हैं, जितना बोल सकते हैं, आप इंग्लिश में ही बोलें और कहें। अगर कोई दूसरा मौजूद नहीं है तो उसके लिए बेहतरीन है कि आप खुद से ही बात करें, खुद से ही इंग्लिश में बात करें। जो आप इंग्लिश में सोचें उसी को इंग्लिश में अपने खुद को ही जवाब इंग्लिश में दें। लेकिन एक बात याद रखें, सिर्फ अंग्रेज़ी में बोलने से हिचकिचाहट ख़त्म होती है। अगर आप किसी और ज़बान में बोलेंगे तो उससे हम ये नहीं कह सकते गारंटी के साथ कि आप अंग्रेज़ी ज़बान सीख सकते हैं, सिर्फ बोलने से ही।
آپ انگریزی زبان کی جو ہچکچاہٹ ہے، وہ ہچکچاہٹ اور جو کنفیوژن ہے اور آپ کا ڈر ہے، وہ تب ختم ہوتا ہے جب آپ زیادہ سے زیادہ بولتے ہیں، چاہے وہ کسی اور کے ساتھ، چاہے وہ اپنے آپ کے ساتھ۔ اسی طرح غلطیاں بھی درست ہوتی ہیں، جب آپ بولتے ہیں تو لازمی بات ہے آپ کو اپنے غلطیوں کا پتہ چلتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ گھر میں بیٹھے ہیں، اکیلے ہیں، تو آپ اس کا ویٹ نہ کریں کہ کوئی آئے گا اور وہ آپ کے ساتھ بات کرے گا انگلش میں، چاہے وہ اگلے بندے کو انگلش آتی ہو یا نہیں آتی ہو۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ آئینے کے سامنے جا کے خود سے بولنا شروع کریں۔ نمبر 7 نمبر ٹپ اور آخری ٹپ، انگریزی کو واچ کریں، جتنا زیادہ کر سکے انگریزی میں فلمیں دیکھیں، انگریزی یوٹیوب پر جا کے آپ یوٹیوب میں مختلف ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، ڈاکیومنٹریز دیکھ سکتے ہیں، انفارمیشن کے ریلیٹڈ جو آپ کی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ انگلش کے بارے میں بھی آپ کو ویڈیوز مل سکتی ہیں، بہت زیادہ ویڈیوز یوٹیوب پہ پڑی ہیں۔ آپ فلمیں دیکھیں، آپ ٹیلی ویژن پہ جائیں، ایجوکیشنل چینلز ہیں، ہسٹوریکل چینلز ہیں، آپ ان کو دیکھیں۔ نیوز چینلز کو فالو کریں، ان کو نیوز کو سنیے، ان کو دیکھیے، اور انگریزی زبان میں اس طرح آپ کی بہتری آ سکتی ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں تو تھوڑا غور کریں ان الفاظ پر، ان کا صحیح استعمال، ان کا جو ایکسنٹ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد سب سے بہترین، گھر میں بیٹھے اگر آپ گھر میں بیٹھے ہی اس کو سیکھنا چاہتے ہیں اور خود ہی سیکھنا چاہتے ہیں، تو یوٹیوب از اے بیسٹ way to watch videos related to English، اور آپ اپنے ووکیبلری کو بھی بڑھا سکتے ہیں، انٹرسٹ بھی آپ کا بڑھے گا۔ لیکن اسٹک ٹو یور انگلش لرننگ، لیکن آپ اسٹک رہیں انگلش لرننگ والے ویڈیوز کی، اسٹک رہیں۔ ایسا نہ ہو آپ یوٹیوبس پہ جائیں، آپ کوئی اور ویڈیوز کو لیں اور آپ کی جو توجہ ہے وہ ساری ختم ہو جائے۔ جو آپ انگریزی اگر آپ نے سیکھنی ہے تو آپ یوٹیوب کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ 7 ٹپس آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہیں، جس کا مقصد آپ گھر میں انگریزی کو کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ مزید اس چینل میں مختلف پلے لسٹس ہیں جس میں ویڈیوز پڑی ہیں، لرننگ کی ویڈیوز، ہم مختلف ویڈیوز فیوچر میں اور بھی لے کے آ رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور جو ہماری انگلش لرننگ کی یہ سیریز ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔